نواز شریف کے روحانی پیر کا نام پیر صاحب دیوانہ بابا تھا، جن کی کرامات پر نواز شریف کے پورے خاندان کو اتنا یقین تھا کہ جب نواز شریف دوسری بار وزیر اعظم بنے تو انہوں نے پیر صاحب کے گاؤں کو بجلی سے روشن کر دیا۔ پھر جب نواز شریف کو سن 1993 میں اقتدار سے ہاتھ دھونے پڑے تو وہ بے نظیر بھٹو کے لیے وزیر اعظم ہاؤس میں جو نشانی چھوڑ کر گئے وہ دیوانہ بابا تھے۔ محترمہ نے بابا جی پر ضرور یقین کیا ہوگا کہ اگر ان کی دعائیں اور نظر کرم نواز شریف کو 2 مرتبہ وزیر اعظم بنا سکتی ہیں تو وہ یقیناً بہت پہنچے ہوئے ہوں گے، جس کے بعد محترمہ بابا جی کی خدمت میں ان کے پہاڑی آستانے پر حاضری دیتی تھیں۔ وہاں بابا جی ملنے کے لیے آنے والی اہم شخصیات کی ڈنڈے سے تواضع کیا کرتے تھے، اس کرامتی ڈنڈے سے جس کو جتنی پھینٹی لگ جاتی وہ اتنا ہی بابا کی روحانی توجہ اور فیض و برکات کا مستحق ٹھہرتا۔ اس کے بعد محترمہ نے وہاں ہیلی پیڈ بھی بنوا لیا تاکہ آنے جانے میں اور بابا جی سے ملاقات میں آسانی رہے، اور دھنکا شریف کو بیرونی دنیا سے ملانے کے لیے سڑک بھی تعمیر کروا دی۔ دوسری اہم شخصیت جو دیوانہ بابا سے ملنے جاتے وہ غلام اسحاق خان کے ہاتھوں محترمہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد نگراں وزیر اعظم بننے والے غلام مصطفیٰ جتوئی مرحوم تھے۔ جب بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری سرکاری جوڑے کے طور پر وائٹ ہاؤس میں گئے تو ان کے ساتھ ایک عجیب دکھائی دینے والی شخصیت کی موجودگی سے بہت ہنگامہ ہوا۔ ان صاحب کی موجودگی کی وجہ سمجھ سے بالاتر تھی، لیکن نجم سیٹھی سمیت وزیر اعظم کے ساتھ جانے والے تمام صحافی حضرات کا خیال تھا کہ وہ سرکاری پیر ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور بزرگ ہستی چک شہزاد اسلام آباد کے ملتانی بابا تھے۔ محترمہ بے نظیر ان کے پاس بھی اکثر جاتی اور ان کی دہلیز پر زمین پر بیٹھ جایا کرتی۔ دھوتی میں ملوث ملتانی بابا ایک چھوٹے سے کمرے میں کرسی پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور آتے جاتے کو اپنا دم کر کے اس کی مشکلات حل کرنے کی دعا دیا کرتے تھے۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے دم اور جن کی پیری فقیری کے اوپر پاکستان کے بہت سارے سیاستدان اندھا اعتماد کیا کرتے تھے، مگر آج دیکھ لیجئے کہ ان کے سارے پیر فقیر ان کے کسی کام نہیں آ پا رہے ہیں۔ آج نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کوئی بہتر پوزیشن بنانے میں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے، اور نہ ہی میاں نواز شریف کی تمام تر سیاسی حکمت عملیاں ان کو کامیاب کرواتی نظر آ رہی ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ عمران خان جو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھنے کا درس دیتا ہے اور خود بھی یقین رکھتا ہے، وہ سب سے زیادہ کامیاب نظر آ رہا ہے، کیونکہ شاید اس نے کسی پیر فقیر کے پاس جانے کے بجائے ڈائریکٹ ایک ایسی خاتون سے شادی کر لی تھی کہ جو نہ صرف روحانی عملیات کرتی تھی بلکہ اس کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت انسان کے لیے کس طرح حاصل کی جاتی ہے اس کے بھی اس کے پاس بے شمار راستے سے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، پیر اور پیروں کو ماننے اور چاہنے والے اس دنیا میں بہت ہیں اور شاید ہمیشہ رہیں گے۔